بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام ہوا تھا عنکبوت کی صورت پر، اور ابھی انشاءاللہ آج سورہ روم کی شروعات ہے۔ تو اس کی بھی شروعات حروف مقطعات سے ہے پہلے، جو کہ ہیں الف لام میم، اور ساتھ ہی فرمایا غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی۔ یہ اس صورت کا نام بھی روم ہے، اور جیسا کہ اس کے بارے میں زیادہ مشہور ہے کہ اس وقت کفار کی روم کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی، جس کی پیشنگوئی اللہ پاک نے اس صورت میں فرما دی کہ کیا ہونے والا ہے، جس سے کافی لوگوں کے وہ جب ان کو چونکہ پہلے ہی اللہ پاک نے بیان فرما دیا تھا کہ بعد میں یہ غالب آ جائیں گے، تو وہ پھر جب غالب آئے تو اس سے کافی سارے لوگوں کا وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک پیشنگوئی جو پہلے سے ہو چکی تھی، وہ ان کے لیے بڑی پسندیدگی کی بات ہوئی۔ تو فرمایا یعنی کہ مغلوب ہو گئے رومی فی ادن الارض وہم من بعد غالبہم سیغلبون، یعنی کہ قریب کے زمین میں، جو اس کے علاقہ میں قریب کی زمین تھی جہاں یہ جنگ ہوئی تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا اور وہ بعد میں اپنے مغلوب ہونے کے عن قریب غالب آ جائیں گے، چونکہ وہ اپنا اہل کتاب تھے۔ جب وہ غالب آئے تو اس کے بارے میں وہ بڑی مسلمانوں کو وہ ہوئی کہ ہماری اہل کتاب جو تھے وہ غالب آ گئے، چونکہ یہ جو وہ تھے کافر تھے، بالکل ہی مشرک تھے، لیکن وہ جو تھے وہ اہل کتاب تھے، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی پیشنگوئی دی کہ وہ غالب آئیں گے۔ یہاں سے ایک بات کلیئر ہوتی ہے کہ جو کہ اہل کتاب تھے ان سے ہمارا ایک قریبی رشتہ بنتا ہے، رشتے سے مراد تعلق بنتا ہے، وہ یہ کہ وہ اللہ کو ماننے والے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ پاک نے جب ان کی دعوت کی بات آئی تو اللہ پاک نے فرمایا تعالوا سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں، اور وہ یہ کہ ہم عبادت کریں گے، ہم غلامی کریں گے صرف ایک اللہ کی، اور ہم کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے اور کسی کو رب نہیں بنائیں گے اللہ کے علاوہ، یعنی کہ آپس میں کسی کو ارباب نہیں بنائیں گے۔ وہ آیت میں ان کے لیے باقاعدہ، کیونکہ ان لوگوں نے ارباب بنا لیے تھے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا اپنے علماء اور مشائخ کو، وہ ان کی باتیں مانتے تھے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یعنی کہ اللہ پاک نے ایک چیز کو حرام کر دیا، ان کے علماء اس کو حلال کا کہہ دیتے تو وہ ان کی بات مان لیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے اوپر وہ ان کو مسلط کیا ہوا تھا، جس طرح امیر یا جس طرح ان کو علماء اور مشائخ انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ تو خیر اللہ پاک نے یہاں ان کی پیشنگوئی دے دی، اور ساتھ ہی فرمایا بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یعنی کہ مدد سے اللہ تعالیٰ کی، یہ مدد اللہ تعالیٰ کی، اللہ پاک نے ان کو پہلے مغلوب کیا، بعد میں اللہ پاک نے ان کو غلب، اس میں یہ نہیں کسی کا کوئی کمال ہے، تو وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ بہت زبردست اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے نصرت فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں، اللہ پاک مومنوں کی دنیا میں بھی مدد فرماتا ہے، آخرت میں بھی مدد فرماتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا۔ اسی طرح اللہ پاک نے وعدہ فرمایا قیامت والے دن ہم سب کو اکٹھا کرنے کا، وہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ لہذا اللہ پاک جو ہے نا وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جو ہے نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ جانتے ہیں صرف ظاہر، جو دنیا کی زندگی ظاہر ہے لوگ اسی کو جانتے ہیں۔ وہم عن الآخرات ہم غافلون، اور وہ آخرت سے غفلت کر رہے ہیں، یعنی کہ سامنے نظر جو آ رہا ہے اس کو تو دیکھ رہے ہیں، جس طرح میں نے اس دن بھی ایک مصرع بتایا تھا کہ ہمارے ہاں ایک مصرع بنا ہے کہ یہ جہان مٹھا اگلا کے نے ڈٹھا، تو یہ ایک
طریقہ کفر کلمہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اگلا نہیں اسی کے اوپر تو ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو بے ایمان یا ایمان تھوڑے لوگ ہیں جن کے ایمان اتنے کمزور ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ دنیا کی زندگی جو سامنے نظر آ رہی ہے بس اسی کے اوپر مطلب ان کا ذہنیت ہوتا ہے، اسی کے اوپر ان کا مطلب سارا وہ مطلب اسٹرگل ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ نظر آ رہا ہے بس اس کو اس طرح کر لیتے ہیں۔ حقیقت جو زندگی ہے جو آخرت کی، اس سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہی بات اللہ پاک نے فرمائی، اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وَأَجَلًا مُّسَمًّى، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا بھلا انہوں نے غور نہیں کیا اپنی جانوں میں، جان ہے نا اللہ پاک نے دی ہے، تو یہ ایک تخلیق ہے اللہ پاک کی۔ مثال کے طور کے اوپر ابھی ایک میری عمر ہی کر لیں، میری عمر ہے کچھ مطلب 43 ایئر، تو آج سے 50 سال پہلے میرا کوئی تصور بھی نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی طرح ہر بندے کا یہی عالم ہے۔ جو بندہ جس کی عمر 20 سال ہے، آج سے اس سے 30 سال پہلے اس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس نام کا کوئی بندہ ہوگا، لیکن وہ ہوا، تخلیق ہوئی۔ تو یہ اللہ پاک کی تخلیق ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا کہ آپ نے اپنی جانوں کی طرف نہیں دیکھا کہ تھے ہی نہیں، پھر وجود میں آ گئے ہو۔ اور اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو درمیان ہے ان کے، یعنی کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو ان کے درمیان ہے، ان کو اللہ پاک نے بنایا ساتھ حق کے، یعنی کہ حق کے ساتھ پیدا کیا، ایسے ہی بے فضول نہیں پیدا کیا۔ اس لیے فرمایا ایک وقت مقرر تک کے لیے، یعنی بے فضول نہیں، ایک وقت کے لیے پیدا کیا ہے مقصد کے لیے اور ایک وقت کے لیے۔ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لیکن اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ اپنے رب کے سامنے جانے کی انکاری ہے۔ حقیقت یہ ہے، عمل صحیح کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جائیں گے۔ عمل تو تب صحیح ہوگا جب ان کو یہ یقین آ جائے گا، اور اس یقین کو اپنے اندر پختہ کر لیں گے۔ اس کو کرنا پڑتا ہے اسٹرگل، یعنی کہ دیکھیں نا، یہ بھی اندر کے سوچ ہے۔ جب بندہ اس سوچ کو پورا بنائے گا، ہاں بھائی میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے اوپر آ جائے گا، پھر میں کیا کروں، میں نے کون سے عمل کرنے ہیں جو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ اندر کی سوچ ہے، وہ انسان خود سے اسٹرگل، خود سے جہاد کر رہا ہے۔ تو اسی لیے وہ بچے گا جب وہ اس کے اوپر آئے گا کہ ہاں بھائی میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ لیکن کئی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اس کے انکاری ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین میں سیر کر کے کہ تو وہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو تھے ان سے پہلے، یعنی کہ جو پہلے ان سے کیا انہوں نے زمین میں نہیں دیکھا؟ جا کر دیکھیں، آج بھی کنڈرات پڑے ہیں۔ کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وامروها اکثر مما امروها، وہ جو تھے وہ بڑے شدید سخت تھے قوت میں، اور انہوں نے ادھیڑا تھا زمین کو، اور انہوں نے آباد کیا تھا اس سے جو انہوں نے آباد نہیں کیا اسے، یعنی کہ جو پہلے تھے انہوں نے اس سے زیادہ آباد کیا تھا۔ ایک چھوٹی سی مثال اگر دیکھتے ہیں، آج ہمارے ایک جس طرح وہ عجوبے ہیں، دنیا میں ایسے عجوبے ہیں، ان میں سے اگر ایک عجوبہ وہ جو پرامٹس ہے، وہ جو اپنا کیا اس کا نام ہے، مصر کے اندر وہ جو پرامٹس بنے ہوئے ہیں جو فرعون نے بنائے تھے، اس کی اگر آپ تھوڑی سی کسی یوٹیوب وغیرہ میں تھوڑی سی اس کی انفارمیشن لیں یا وہاں سے تھوڑا سا جا کر دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے ٹن وزنی وہ پتھر تھے، جن پتھروں کو انہوں نے اتنی بہترین طے کے ساتھ اس کے اوپر لگایا گیا۔ اس وقت تو مشینری بھی نہیں تھے کہ وہ اوپر لے کر جاتے، کس طرح وہ لے کر گئے، یہ آج کے سائنٹسٹ کے لیے ایک جنہوں نے تحقیق کی ہے اس کے اوپر، ان کے لیے ایک مطلب وہ مشکل سوال بنا رہا کہ یہ کس طرح ہو گیا، کس طرح انہوں نے اتنے بڑے بڑے پتھروں کو اس وقت اتنے چھوٹے مطلب
کوئی مشینری بھی نہیں کچھ، اور وہ پتھر بھی یہ نہیں کہ وہاں سے اگر آپ دیکھو تو وہاں سے ریگستان، وہاں پتھر نہیں، بڑے دور سے وہ پتھر انہوں نے پہلے ٹرانسفر کیے ادھر، پھر ادھر ان کو طے بطے کیا 3 پیرامڈ جو بنے ہوئے، اور ان کے اندر انہوں نے کس طرح اس کے تہ خانے بنائے یا کیا کچھ کیا، یہ سارا کچھ انفارمیشن کی چیز ہے. آپ اگر مطلب اس کو دیکھیں گے مطلب کسی یوٹیوب یا کسی بھی ایسی ڈاکومنٹری کے اندر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح انہوں نے یہ عمل کیا. تو یہی بات اللہ پاک نے یہاں فرمائی کہ دیکھ لو کہ آپ سے زیادہ قوت، آج دیکھیں مشینری سے بھی کتنا ٹائم لگتا ہے. تو یہ اللہ پاک نے اس لیے ہم کو اطلاع فرما دیا، اور ان کے وہ معجزات آج بھی ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، وہ آج بھی کھنڈرات کے بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کر دیکھ لے. یہاں ویسے ادھر کسی مطلب میڈیا وغیرہ سے بھی چیک کر سکتے ہیں، تو وہ چیزیں موجود ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا جس طرح انہوں نے نہیں کیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے تھے ان کے پاس بھی بھیجے ہوئے واضح نشانیاں کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ وہ بھی یعنی کہ جو اللہ پاک نے بھیجے تھے ان کی طرف رسول وہ آئے تھے. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، تو نہیں تھا اللہ کہ اللہ نے ان کے اوپر ظلم کیا، بلکہ وہ خود تھے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. یعنی کہ یہ اللہ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. ثم كان عاقبۃ الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها یستہزئون، تو پھر ہوا انجام ان کا جنہوں نے برائی کی بہت برا. یعنی کہ جن لوگوں نے برائی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی طرف دل سے نہیں آئے، تو ان کا انجام بھی کیا ہوا؟ برا ہوا. اور انہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اور وہ تھے ان کا مذاق بنا رہے. یعنی کہ جب اللہ کی بات کہی جاتی تھی اس کو ہنسی ٹھٹے کی طرح سنتے تھے، یعنی کہ اس کی طرف دھیان بھی نہیں رکھتے تھے، تو مذاق بناتے تھے، ان کے اوپر عمل بھی نہیں کرتے تھے، ان کو بدل دیتے تھے. ٹھیک ہے جی، مطلب اللہ کی بتائی ہوئی انسٹرکشن کو چھوڑ کر دوسری انسٹرکشن یوز کرتے تھے، ہدایت دوسری پکڑتے تھے. تو یہ چیز تھی جو مذاق بنانا تھا ان کا، جھٹلانا اور مذاق بنانا. تو ساتھ ہی فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، کہ اللہ پاک ہی ابتدا میں پیدا فرماتا ہے اور تخلیق پھر وہ ادائی کرے گا، یعنی کہ دوبارہ پھر وہ پیدا فرمائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی کہ واپس ہم نے جانا بھی اسی کی طرف ہے. یہ عارضی سی نیند ہے جو طاری ہو جائے گی موت کے وقت، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر اسی کی طرف جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قائم کر جائے گی وہ گھڑی، یعنی کہ وہ گھڑی جب قائم ہو جائے گی، نا امید ہو جائیں گے مجرم. اس دن مجرموں کو کوئی بھی امید باقی نہیں رہے گی. ان کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی ہمارا اختتام ہو گیا، یعنی کہ ابھی واپسی کا بھی کوئی راہ نہیں بچا. تو ساتھ ہی فرمایا وَلَمْ يَقُلْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، تو اور نہ ہوں گے ان کے لیے کوئی بھی اس دن سفارشی، شریک جو بنائے تھے انہوں نے سفارشی، اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں سے انکار کرنے والے. یعنی کہ دنیا میں تو اعتقاد رکھتے تھے کہ ہاں بھائی ہمارے پیر ادھر لائنوں میں لگے ہوں گے، ہم کو بچائیں گے، ہم کو نبی کے کلمے پڑھے، ہم کو نبی بچا لیں گے. جیسا کہ جی ایک نعت میں نے کسی سنی، وہ کہتا ہے کہ کملی والا ڈھانک لے گا، یعنی کہ کملی والا وہاں اللہ کے اس سے یعنی کہ عذاب کے وقت جب آئے گا ہم کو اپنی چادر کے نیچے ڈھانک کر لے جائیں گے جنت میں. تو یہ عقیدے بنے ہوئے ہیں، اس طرح کے مطلب عقیدے بنے ہوئے ہیں. تو یہ حالانکہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. اس دن وہ ان سفارشیوں سے بھی انکار کر دیں گے. تو ساتھ ہی فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، تو جس دن قائم ہو جائے گی وہ گھڑی، قیامت والی گھڑی، یعنی کہ جس دن قائم ہو جائے گی اس دن وہ آپس میں بالکل تفریق ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے. دنیا میں ان کے ساتھ اعتقاد باندھ کر رکھا ہوا تھا، وہاں بالکل ان سے بے اعتقادی کر دیں گے، بالکل ان سے ہٹ جائیں گے، پھٹ جائیں گے آپس میں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فہم فی روضۃ یحبرون، تو رہے وہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، تو وہ ایک باغ ہے، باغ میں خوش کر دیے جائیں گے، یعنی کہ وہاں خوشی سے رہیں گے اپنی، جہاں ان کو وہ اللہ پاک نے جگہ دی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو ہوں گے انکاری، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَاتِ، اور کھڑا ہونا قیامت والے دن، یعنی کہ وہ لوگ جو انکاری تھے اور جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو۔ جھٹلانا دو قسم کا میں نے پہلے بیان کیا، ایک وہ جو منہ سے انکار کر دینا، ایک وہ منہ سے کہنا کہ میں مانتا ہوں لیکن عمل نہ کرنا، یہ بھی جھٹلانا، دو ٹائپ کا جھٹلانا۔ تو جنہوں نے جھٹلایا اور ساتھ ہی جھٹلایا، یعنی کہ وہ آخرت کے اوپر بھی پورا یقین نہیں تھا کہ ہم جا کر کھڑے ہوں گے، تو فَأُولَٰئِکَ فِی الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، یعنی کہ وہاں جن کے اوپر عذاب ہوگا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ، تو اللہ کی پاکی ہے، پاک ہے اللہ، ہینا وقت شام کے، اور پاک ہے اللہ صبح کے وقت، یعنی کہ اللہ پاک ہے شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تعریف، اسی کے لیے تعریف آسمانوں اور زمینوں میں۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور ڈھانپ لے جب، اور جب اپنا ظاہر ہو، یعنی کہ ایک ڈھانپ لینا یہ ہو جاتا ہے رات کے وقت، ڈھانپ لے جس طرح رات ڈھانپ لیتی ہے، اور ظاہر ہونا جب ہوتا ہے دن کے وقت، جب ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسی کی تعریف ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، یعنی کہ اللہ پاک نکالتا ہے زندے کو مردے سے، اور وہ نکالتا ہے مردے کو زندے سے، یعنی کہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے، انڈے میں سے بچہ نکل آتا ہے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے، مرغی میں سے انڈا پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کے موت کے، یعنی کہ جب بنجر پڑ جاتی ہے پھر وہ اللہ پاک ان کو زندگی دے دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے۔ کذالک تخرجون، تو جس طرح زمین پھاڑ کر اپنے سے وہ چیزیں نکل آتی ہے، زمین سے پیداوار ہونا شروع ہو جاتی ہے، نباتات اگتے ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح تم بھی نکل آؤ گے، یعنی کہ یہ کوئی بعید نہیں اللہ پاک کے لیے کہ آپ کو قیامت کے دن کے، جب اس نے پہلی دفعہ آپ کو اگا دیا، پیدا کر دیا، تو دوبارہ اس کو آپ کو وہ کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، یعنی کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ اس نے تخلیق کیا تم سب کو، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، ہماری تخلیق اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہم تھے ہی، جیسے میں نے کہا پہلے تھے ہی نہیں، ہم پیدا ہو گئے، اور اتنا اللہ پاک نے ہمارے اندر یہ سارا سسٹم رکھ دیا۔ اگر ایک آنکھ کو دیکھیں، ایک آنکھ کے بیچ اتنا باریک سا سوراخ ہے، اس سوراخ سے اس طرح نکلتی ہیں وینز، اتنی زیادہ، ان کی تعداد بھی ڈاکٹر بھی نہیں آج تک لگا سکے کتنی ہیں وہ، جو آنکھ کا وہ سرکل کو چلاتی ہیں اور جس سے نظر بنتی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ یہ سارا کچھ پیدا کرنا۔ تو فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری تخلیق، کہ اس نے مٹی سے پھر یکا یک تمہیں انسان ہو گئے، پھر پھیلائے اس نے تم کو، یعنی کہ پھیلا بھی دیا۔ دیکھ لینا، ایک مرد پیدا ہوا تھا، اس سے پھر اس کی بیوی پیدا ہوئی، پھر اس جوڑے سے آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تخلیق کی تم ہی میں سے تمہارا جوڑا، جیسا کہ میں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان سے مائی ہوا کو پیدا کیا، تو تاکہ تم تسکین کرو، سکون پاؤ ان کی طرف۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور
پیدا کر دی تم میں محبت اور رحمت، یعنی کہ میاں بیوی کے رشتے کے اندر، پاک رشتے کے اندر اللہ پاک نے تو یہ محبت اور رحمت اللہ پاک نے ان میں رکھ دی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں تک تو اللہ پاک نے اپنی نشانی گنوا رہے ہیں، اور اس سے آگے بھی چلی جا رہی ہے، لیکن چونکہ ہماری روٹین کے مطابق ابھی ہم یہاں اختتام کرتے ہیں، آگے پھر انشاءاللہ پھر شروعات کریں گے، یہ 21 آیت نمبر پر اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔